السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فضائل حج حدیث ہے۔ اس میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، یعنی لوگوں میں جا کر تم حج کے بارے میں اعلان کرو۔ آج ہم اس کی تعلیم کریں گے، تو انشاءاللہ اسے غور و عظمت سننے کی کوشش کریں، اور جب بھی تعلیم میں بیٹھے تو ادب کے ساتھ اور سروں کو اچھی طرح ڈھانک کر بیٹھے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور غور و عظمت سے سننے کی کوشش کرے۔ جو بھی غور و عظمت سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دیتے ہیں، اور سن کر جو بھی تمہیں معلوم ہے، جو بھی اس قصے سے ہمیں جو بھی واقعہ معلوم ہوتا ہے وہ دوسروں کو پہنچانے کی کوشش۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس، یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی، اور ایسے اونٹنیاں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہو اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہو، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کرے۔ فائدہ: بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ زمین کے سب سے پہلے ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی تعمیر کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا، اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں ایک مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعیین خود فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے ضاغط ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، آواز کا پہنچانا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ لاسلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے، تو لاسلکیوں کے بنانے والوں کا بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہی کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز سے بہرادر ہو اور لبیک کہا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ
وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنا ہی حج اس کو نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! کس قدر خوش نصیب ہو وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہو، 20ویں حج اس کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ میرے عزیز ماں بہنوں، یہ جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حج ہے یہ صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک کہانی ہے ایمان، یقین اور قربانی کی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خانہ کعبہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ زمین پر پہلا گھر ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب دنیا میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ جگہ چھپ گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی جگہ کو دوبارہ آباد کریں، اور پھر باپ بیٹے نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کیے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں نہ کوئی موبائل تھا، نہ مائک تھا، نہ سوشل میڈیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کرو، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ! تم اعلان کرو، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ جملہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگو، اپنے رب کے گھر کی طرف آؤ۔ میرے عزیزو، یہ آواز صرف اس وقت کے لوگوں تک نہیں گئی بلکہ اللہ نے اسے قیامت تک آنے والی روحوں تک پہنچا دیا۔ اس لیے آج جب کوئی کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو وہ دراصل اسی پکار کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا ہے اس کے ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس آتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے کام میں ہمیں یقین ضرور کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا مگر یقین تھا، اور آج پوری دنیا وہی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یقین ہو تو اللہ کے راستے خود بخود بنا دیتے ہیں۔ حج کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گھومنا، حج کا مطلب صرف گھومنا نہیں بلکہ دل کو بدلنا، زندگی کو بدلنا، گناہوں کو چھوڑنا۔ آج ہماری حالت پر غور کریں، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ابھی عمر نہیں ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ ہم دنیا کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ تو اسی لیے ہمیں دل میں اچھے ارادہ اور نیتاں کرے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا دیدار کریں گے، اور ہمیں بھی وہاں جائیں گے جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں چل پھرے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کا گھر کا دیدار کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔